اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شهداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، سادہ خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام ضلع کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن نادا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص وزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلاحی سالے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں میں ستے. اس مرکز عزاداری دی بنیاد رکھن والے، انہاں مجالسی شرکت کرن والے عزادار اور اس مسجد نمازی جڑے اس دار فانی تو چلے گئے، اور شہداء نسب اللہ اور قومی اور ملی شہداء دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم بث ثواب هاتین السورتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات. کریم الآل محمد عزت عظمت صدقہ کریم دی عبادت منظور و مقبول فرما. حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. حاضرین دے والدین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. کریم اللہ مریضان و صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پیر کرم شاہ صاحب دے بیٹے سید حیدر مریض مالک صدقہ بیمار کربلا دا صحت خودی عطا فرما. جتنے مریضان مجلسی تشریف فرمائے، جتنے مریضان سالے دے میں دعائیں گئیں تیری ذات بہتر جان دی ہے میرا مالک. صدقہ کربلا والیاں دے دکھاں دا انہاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بے اولاد مومنین دی ولیاں آباد فرما. جنہاں نو اولاد عطا کی دی عمر دراز فرما. لائق اور نیک بنا. سیرت معصومین علیہ السلام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما. وطن دی موت نصیب فرما. ناظم ممبر بھائی نصیر دی شرعی حاجات اپنے دربار منظور و مقبول فرما. کریم اللہ علیہ تحاب دی عزت و عظمت دا صدقہ بے گناہ اسیران خصوصاً اسیران ملت نور حی عطا فرما. علیہ تحاب دی عزت و عظمت دا صدقہ میرا مالک موت تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما. مظلوم دے زوارہ اور عزاداران اور معشور فرما. علماء اعلام مراجع زامن و طول عمر عطا فرما. زمانے دے حقیقی وارث دے ظہور تعجیل فرما. ساڑیاں گناہگار خانو یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما. میرا مالک ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی تو دلان دے راز کھول جان دے. حاضرین مجلس مومنین مومنات سعادات غیر سعادات جتنی شرعی حاجات لے کے تیرے دروازے حاضر ہیں تیری ذات بہتر جان دیئے. 14 دی عزت و عظمت دا صدقہ شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد. انہاں دوئیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجد وحده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نظران ایمانی آباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو صلوات بر محمد و آل محمد. گزشتہ سے پیوستہ آج اس موضوع دی اگرچہ ممکن نہیں شاید پورا خمسہ بھی اگر گفتگو کی دی جائے تو اس موضوع دا شاید 5 مجالس کی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن فقط متوجہ کرن دی خاطر کچھ معروضات گزشتہ کر کچھ آج انشاءاللہ میں کوشش کرسا جو عشر محرم الحرام دے بعد کم از کم سوشل میڈیا دے ذریعے یوٹیوب چینل دے ذریعے کم از کم یہ مواد اور یہ موضوعات اور عظمت درود 8 یا 10 اقسام اپنے ملت جوانہ تک پہنچایا جائے تاکہ پتہ چلے جو اللہ نے آل محمد کو عزت و عظمت کتنی عطا. میرے محترم اس وقت عالم اسلام درود دے حوالے نال 3 قسم دے طبقات موجود ہیں. 3 قسم دے افراد ہے، نقطہ اعتداد ہے اور تفرید ہے. تفرید متعلق میں رات عرض کر گیا کہ لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اور رکوع دن. حالانکہ 5ویں آقا نے طواف کعبہ دے دوران ایک بندہ خلاف کعبہ پکڑی کھلے تے بار بار پڑھا دے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. میرے آقا نے انتظار فرمایا شاید مکمل صلوات پڑھے، لیکن جب اس مکمل صلوات نہیں پڑھی باقر العلوم نے اس حاجی دا دامن پکڑیا، فرمایا کعبہ کھلو کے ساڈا حق غصب نہ کر.
فرمایا کعبے کھلو کے ساڑے تے ظلم نہ کر، دو جملے معصوم نے فرمایا، ساڑا حق غصب نہ کر، ساڑے تے ظلم نہ کر۔ ارے فرزند پیغمبر میری کیا ضرورت، حرام کعبہ تے میں تمہارا حق غصب کرا تے تمہاری ذات تے ظلم کرا، مولا میری کیا مجال، میں تمہارے نانے دا کلمہ پڑھے، مولا وضاحت کیا فرماؤ میں کیویں تمہارا حق غصب کیتا ہے؟ فرمایا صلوات 14 دا حق ہے، غاصب نہ بن، اور یہ وہ حق ہے جڑا سانو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور معصوم نے باقاعدہ فرمایا فقط اللہم صلی علی محمد نہ پڑھ بلکہ مکمل صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا جڑا ساڑے تے صلوات نہیں پڑھدا ساڑے حق دا غاصب بندا۔ سوچتے میرے محترم سامعین، میرا جملہ نہیں، شاید میں رات حدیث عرض کی تھی ہوئے جناب پیغمبر فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، من صلی علیہ ولا صلی علی آلی، فرمایا جیڑا بندہ میرے تے صلوات پڑھے اور میری آل تے صلوات نہ پڑھے، من صلی علیہ ولا علی آلی، فرمایا جیڑا بندہ میرے تے صلوات پڑھے لیکن میری آل تے صلوات نہ پڑھے، بغیر وائی خدا دے نہ بولن والا زہرا دا بابا فرما رہے خوشبو جنت حرام۔ میں وہ بندہ خوشبو جنت نہیں سن سکتا۔ میرے محترم ایک طبقہ تفرید کا شکار ہوگا، فقط اللہم صلی علی محمد، ایک ہے زیادہ اعتدال شیعہ خیر البریہ اور ڈھیر سارے برادران اہل سنت بھی کثیر تعداد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ڈھیر سارے 80-90% کو بھی زیادہ برادران اہل سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیں۔ کوئی ایک چھوٹا جیا گروہ ہے نہ ہومر دے برابر، انہاں دی آل تے آگے زبان اٹک ویندی ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ہے، اللہ جانے جیڑی مجبوری بڑی انہوں نے درود اضافے دی ضرورت پہ گئی، وَعَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ اجمعین۔ میں جملہ رات عرض کر گیا لیکن اس کا دوسرا پہلو عرض کرنا چاہنا، برادران اہل سنت کی خدمت دست بستہ گزارش ہے، کدا تنہائیت میں کے سوچیں یہ درود جس اضافے دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھئی ہونے تائیں شیعہ سنی دے مابین ایک علمی مباحثہ اور اذیت پہنچانا، کہتے طنز نہیں، میں حقیقت پہنچانا چاہنا کہ شیعہ سنی دے مابین ایک علمی بحث ہے، آج کون کون شامل، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں، شاید ہزاروں صفحات اس ایک بحث سے لکھے گئے، جو ازواج آل شامل ہے یا نہیں، اصحاب آل شامل ہیں یا نہیں۔ میرا دا 1400 سال بعد آج تیرا درود جو جملہ آخرا اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وعلا ازواجہ وعلا اصحابہ اجمعین، تیرا درود دا اضافہ دا سین ہے جو پاک تینوں بھی ہے، جو آلج کون کون ہے۔ بھئی اگر ازواج آل شامل ہیں بس ازواج آکھن دی ضرورت کیا، اور تیرے عقیدے کے مطابق تو شامل ہیں، اگر اصحاب شامل ہیں تیرے درود اضافے دی ضرورت کیا۔ اور میرے محترم اگر ایک حساس معاملہ لیکن سادہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے، آج 2 سال کو کتابہ دے اندر درود لکھا جا رہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا ازواجہ وعلا اصحابہ اجمعین، اور سارے بچے انہوں یہ درود پڑھن دے مجبور کیتا جا رہے جڑا پیغمبر نہیں دسایا
ساری کوئی ضد نہیں، جس کو مرضی درود شامل کر، لیکن صلوات انہاں تے پڑھ کے نہ خالق آکھیا ہوئے۔ اور ایک بہترین نقطہ ہے اتفاق دا، اتحاد دا، اعتدال دا۔ جھگڑے چھوڑ دے، چونکہ درود ہے آل تے، اور رل کے جب پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے خالق تے چھوڑ دے وہ جس کو منتخب کرے۔ خالق تے جان دے جو لائق صلوات کہوں۔ اور دوسرا جملہ میں اپنے جوانوں بھی آکسا، جو کہ ملک دی سلامتی، ملک دا استحکام، سرزمین پاکستان دے حالات اور کیفیات دا تقاضا، سارے علماء اور مراجع دے فتاوہ جات موجود ہیں، علماء دے مجتہدین کے کہ خیر شیعہ دے لوگاں دی مقدسات دی توہین حرام ہے، لیکن دشمن پیغمبر تے لعنت کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت پیغمبر بھی ہے، سنت ائمہ بھی ہے۔ قرآن ظالمہ تے لعنت کی تھی، قرآن خاصمت نے لعنت کی تھی، لعنت اللہ علی القاذبین۔ لیکن میں دست بستہ گزارش کرے سانے بہترین نقطہ اتفاق ہے، نہ صلوات واسطے کہیں نہ منتخب کر، نہ کہیں نہ لعنت واسطے کہیں نہ منتخب کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ، جیڑا حقدار ہویا ملوے سی، دشمن آل محمد تے لعنت جا کر، جیڑا حقدار ہویا ڈھونڈ کے دن سی۔ بہترین نقطہ اعتراف، 9 منٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ اس دور خالق جو قرآن چاکے لعنت اللہ علی القاذبین، خالق دھوڑیا تے قرآن نے لعنت کی تھی، انہیں تیرا تے میرا کام نہیں ڈھونڈنا، تو جھوٹے تے لعنت کر آپ پہنچو۔ اس بہترین نقطہ اتفاق ہے اس ملک دی سلامتی واسطے، اور اس واسطے میں جوانوں نے بھی اکثر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اپنی گفتگو اپنے برادران اہل سنت یہاں اس ملک دے استحکام کی خاطر، یہ ملک مزید انتشار دا متحمل نہیں ہو سکتا، مزید فرقہ واریت دا متحمل نہیں، مگر عقیدے دے بھی کمپرومائز نہیں، مل کے ایک حد اعتدال دے اندر رہنے ہویا، اپنا موقف بھی 50 حقائق بھی بیان کر، کہندہ دل بھی نہ دکھا۔ میں عرض کیتے نا کہ کم از کم شاید 5 مجالس بھی ہوں دیا، تو میں جناب دی خدمت شاید درودی عظمت بیان نہ کر سکتا۔ ایک مختصر یہ کتاب ہے میرے سامنے، سید مرتضی عسکری نے تعریف فرمائیے، تقریباً اس بزرگ عالم دین نے 3 حوالے اہل سنت دیا کتابہ جو دیتیاں جو پیغمبر نے درود دسایا کے لئے۔ میں ظاہر ہے 29 روایات کا پڑھا تھا وقت نہیں، عنوان ہے کیفیت الصلاۃ علی النبی، کہ نبی تے صلوات کی میں پڑھنی چاہیے۔ میں فقط کتابہ نے نام لینا، فقط 2 حدیث پر ساتھ۔ پہلی کتاب ہے کنز العمال جلد نمبر 2، دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، تیسری کتاب ہے سنن ابو داؤد، چوتھی کتاب ہے ترمذی شریف، 5ویں کتاب ہے سنن نسائی، 6ویں کتاب ہے موطا امام مالک، 7ویں کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، 8ویں کتاب ہے سنن دارمی، راوی ہے ابو مسعود انصاری۔ پیغمبر کو پوچھا گیا مولا اللہ جو فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فکیف نصلی علیہ، مولا ہن تساں دسو اساں تواڈے تے صلوات کیویں پڑھیے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید والسلام کما قد علمتم۔ میرے آقا نے فرمایا یا سادے تے صلوات پڑھ یا آل ابراہیم تے صلوات پڑھ یا میری آل تے صلوات پڑھ۔ اور
پھر معصوم کو لو پوچھا گیا، ابو سعید خدری راوی ہیں، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، مولا فرماؤ توڑے دے صلوات کی میں پڑھی جائے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا کما صلیتا علی ابراہیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم۔ میرے محترم، میں مثال دے طور پہ فقط دو حدیث، کم از کم 335 حدیث برادران اہل سنت ہاں موجود ہیں، صحیح بخاری تو لے کے کنز العمال تک کوئی ایک حدیث ایسی دکھائی جائے جسے پیغمبر نے اصحاب دے صلوات پڑھی ہو، جسے پیغمبر نے اپنی ازواج دے صلوات دا حکم دیتا ہوئے، پھر مننا پوسی صلوات دے لائق ہوئے ہیں جنانو اللہ بڑھائے پیغمبر دا سائے اور فقط اللہ دی بھری کائنات محمد و آل محمد دی ذات۔ اور معصوم کو لو پوچھا گیا، شاید چونکہ اس وقت میں یاد نہیں، شاید میں حدیث رات بھی عرض کی تھی ہوئے، بس ہے تو شیعہ دی حدیث ہے، لیکن غالباً میں رات دا حوالہ غلط بیان کر گیا ہم 9088 حدیث نمبر۔ معصوم کو لو پوچھا گیا، مولا 1.25 لاکھ نبی ہیں، خلیل فقط ابراہیم ہیں، یہ 1.25 لاکھ نبی ہیں جو اللہ نے فقط جناب ابراہیم نے کیوں خلیل بنایا؟ نوح خلیل نہیں، آدم علیہ السلام خلیل نہیں، یوسف یا حسین خلیل نہیں، کسی نبی نو اللہ نے خلیل نہیں بنایا۔ ایک کیڑا وصف کیڑی خوبی آئی جو اللہ نے جناب ابراہیم نو خلیل بنایا۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد۔ فرمایا 1.25 لاکھ نبیاں جو ابراہیم اسا 14 دی ذات دے سب تو پہلے زیادہ صلوات پڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو زیادہ اسا 14 تے صلوات پڑھ دے ہاں۔ خالق تو عمل اتنا پسند آیا، ابراہیم نبی نو اپنا خلیل مقرر۔ اچھا ایک سوال، بزرگ تے جانتے ہیں بچیاں دے جوانہ دے نہیں پیدا ہو سکتے، قرآن پیغمبر دے دور ایک نازل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت پیغمبر دے زمانے جناب ابراہیم کی میں صلوات پڑھ دیا۔ وہ جو فرمائیے جناب نے، میں مذہب شیعہ دا عقیدہ حقائق جناب تک پہنچانا بیٹھا، 6واں پہ فرمائندے خلقت آدم تو 70,000 پہلے اللہ نے اسا 14 دے انوار خلق۔ خلقت آدم تو 70,000 سال پہلے اللہ نے 14 دے انوار خلق فرمائے۔ پھر معصوم کو بندے پوچھا، بولا تسا ملائکہ یا افضل؟ تسا افضل یا ملائکہ؟ تسا 14 افضل یا ملائکہ؟ چھویں آقا مسکرائے، فرمایا واہ کیسا سوال، ملائکہ اور سادہ کیسا تقابل؟ بڑا حیران ہویا، مولا ملائکہ تے دوڑا تقابل ہی کوئی نہیں۔ میرے چھویں آقا نے فرمایا یاد رکھ کبرنا فکبرت الملائکہ بتکبیرنا، حللنا فحللت الملائکہ بتحلیلنا، سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا۔ او ملائکہ تے 14 دا تقابل کرن والا، 14واں آقا پہ فرمائے پہلے اسا 14 اللہ اکبر ملائکہ پڑھے، ملائکہ سارے کو سن کے پڑھے، سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا، پہلے اسا 14 سبحان اللہ نالوری تسبیح بیان فرمائی، ملائکہ سارے کو سن کے سبحان اللہ پڑھیا۔ حللنا فحللت الملائکہ بتسبیحنا، اسا پہلے لا الہ الا اللہ پڑھیا، ملائکہ سارے کو سن کے لا الہ الا اللہ پڑھیا۔ میں جعفر صادق نال تقابل نہ کر، ان الملائکہ خدامنا و خدام محبینا، فرمایا ملائکہ صادقین پر انسان حقیقی شیعہ نے بھی میں اللہ نے ملائکہ نو سارا خادم بنا کے یاد رکھو میرے محترم، میں رات روایت درد کر گیا، حق مارے حوا سلام اللہ علیہا، اللہ نے درود نو کرا، 3 روایات 3 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ فرمایا میرا آدم محمد و آل محمد تے صلوات جا پڑھ، میں خالق تیری طرف حوا دا حق ماہ بنا چھو۔
جناب یوسف علیہ السلام نو بہراما کنویں چھڈیا میں پوری دعا نہیں پڑھ سکتا معصوم کو رکے بندے پوچھے جناب یوسف جو کنویں جان کیڑی دعا دے ذریعے اللہ نے مصر دے تخت دے باہر چھوڑیا توڑے اور میرے آقا نے جڑی دعا پڑھی ہے میں ساری دعا نہیں پڑھ سکتا فرمایا پڑھے جناب یوسف نے لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام پہلے اپنے خالق دی حمد بیان کی ہے جناب یوسف اور کنویں دے وچ فرمایا صلی علی محمد و آل محمد واجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب میرے اللہ اے محمد و آل محمد کا صدقہ میری مشکل آسان کر چھوہ میں فرمینے اسا آل محمد دے صلوات آج یوسف نو کنویں تو نجات عطا فرمائی محترم سامعین صلوات علی محمد و آل محمد اس کو خدا معمولی نہ سمجھیں بہت بڑا عمل میں فقط چند روایات جناب دی خدمت ایجاد کرنا چاہنا معصوم پہ فرمینے عیون الاخبار 1 ثواب الاعمال 2 وسیل الشیعہ 3 حدیث نمبر 9807 سید الانبیاء دی حدیث ہے من آخر کلام ہی الصلاة علیہ وعلا علی داخل الجنہ حجت خدا پہ فرمینے نو دنیا والو بندہ دنیا تو ٹھوڑتا پہ ہوئے حالت اعتدارج ہوئے سجن روندے پہ ہوئے اسرائیل سراندی کھڑا ہوئے تے دوڑا میرا پیغمبر پہ فرمینے جیڑا بندہ اس آخری لحظے میرے تے میرے بھیرا علی تے صلوات جا پڑھے جنت واجب من آخر کلامہو فرمایا جیسا آخری کلام الصلاة علیہ وعلا علی فرمایا جیڑا میرے اور میرے بھائی علی تے صلوات آخری جملہ جیسا ہوئے حجت خدا میں فرمینے مالک اس کو جنت عطا کرے اور میرے محترم حضرت دا صحابی ہے معصوم کو ڈر آئے حماد بن عیسیٰ ذرا توجہ فرمینے بڑی توجہ نال درودی علمت اور علم امامت دے بہت بڑا کمال دا جملہ خود معصوم تھا حماد بن عیسیٰ دے کتاب کا نام ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 310 سڑی اولین ابتدائی کتب حدیث قرب الاسناد آقا ہمیری دی میرے محترم سامعین حماد بن عیسیٰ دے میں صدمِ آقا دی خدمت حاضر ہوں حضرت غور نالے حدیث ہوں میں صدمِ آقا دی خدمت حاضر ہویا میں معصوم نو سلام سی فقلتو لہو بالبصرہ اس وقت امام بصرہ جان حماد آدھے میں اپنے صدمِ آقا دی خدمت حاضر ہویا جوہل تو فدا معصوم میری جان کو لیتے قربان ہوئے ادعو اللہ ان یرزقنی دارا و زوجتا و ولدا و خادما والحج کل سنہ 5 دعائیں امام دے دے میں لائیں پھر توجہ کریں صدمِ امام دا شیعہ نا یاد کرانا جنا حماد بن عیسیٰ بصرہ والی ایک آدمین کو لائے مولا دعا کرو میرے واسطے 5 چیزاں دی دعا کرو کیڑیاں اللہ میں نو گھر عطا کرے اللہ میں نو نیک اولاد عطا کرے اللہ میں نو وفادار بیوی عطا کرے اللہ میں نو خدمت کرن والا شریف نوکر عطا کرے کہ اللہ میں نو ہر سال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب کیسیاں سونیاں دعائیں اللہ 5 دعائیں اور میں تادارانا سونا گھر دے عزت علی سواری تو بعد بیت اللہ دا حج دے کربلا دی سواری تو بڑی نعمت اللہ دی کائنات ہے ہی کوئی بلند اقبال ہو بندہ گھر اپنا ہوئے عزت علی سواری ہوئے وفادار زوجہ نیک اولاد دیوات اللہ حج عطا کرے تے کربلا دی زیارت اس تو وجہ خوشبخت بندہ کائنات ہے اس بندے آکے صدمے دی خدمت میں بار بار جملہ دوران مولا 5 دعائیں اے آقا فرمینے ٹھیک ہے لیکن آنکھیں کیا ہے فنافع یدہ ہمارا دے صدمے آقا رضا دے بابے دے ہاتھ بلند لیکن دعا تو پہلے پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد
پہلے میرے امام نے درود پڑھے، صلوات پڑھ کے فرمایا وَرْزُقْ حَمَادِ ابْنِ عِیسیٰ دَارًا وَزَوْجَةً وَوَلَدًا صَالِحًا وَخَادِمًا وَالْحَجَّ 50 سَنَةً۔ میرے آقا فرمایا درود دے بعد فرمایا میرا کریم اللہ اسے درود دا صدقہ حماد نو گھر عطا کر، حماد نو بیوی دیکھ عطا کر، حماد نو اولاد صالح عطا کر، حماد نو نوکر خدمت کروانا والا شریف خادم عطا کر، تے حماد نو 50 حج عطا کر۔ بس ایک نقطہ قابل توجہ، اس کے آکھیا ہے فی کل سنت، بڑا دعا منگو اللہ ہر سال حج نصیب، تے معصوم ہے نہیں آکھے جو ہر سال حج ادا کر۔ فرمایا والحج 50 سنہ، میرے اللہ حماد نو 50 حج ادا کر۔ ادھے میں نو پک لگ گیا، زندگی 50 سال رہ گئی، سمجھے نہیں جناب، توجہ ہی نہیں فرمائی جناب نے۔ ادھے میں نو امام دی صداقت تے یقین ہو گیا، میں تاکہ ہر سال حج، تیرے دادا بابا جو پیادہ ہے 50 حج، ایدہ مطلب ہے جو اے بھی پیدا سیدن تے زندہ کتنا رہنے۔ ادھے میں نو پک لگ گیا، امام نے جڑی میرے واسطے دعا منگی، ارے اللہ سونا گھاری عطا کی تھی، اللہ وفادار بیوی عطا کی تھی، اللہ صالح اولادی عطا کی تھی، اللہ شریف نوکری عطا کی، تے میں اگلے سال تو حج بھی شروع کر دوں۔ ارے جدہ 48 حج کر رہے ہیں، ہمارا دے میں بیوی بچیاں بلایا بھائی کام نیڑے لگے، کہنو شک ہو سی مینو تاکہ امام دے یقین ہے جدہ رضا دے بابے منگیا 50، یہ مطلب ہے جو میں 1 یا 2 سال کا میں مانگا ہے 50 حج ہو گئے، 51 سال بھی میری زندگی تے شروع ہو گئی، تے سجن یا کہ تو دا ہے 50 حج، تے امام دے قول تے شک کرے لگ پہ، نہ راکھے لگے جے زندہ ہوئے تا حج تے نہ مجھے، اجنانو شک علم امام دے، بھئی امام تا 50 حج تیرے کنا کہتے 50 تا ہو گئے، یہ ہون 51 حج کرے ونجے، تا امام دے قول لگے برسی، یا تا حج نہ کر، یہ دا مطلب ہے جو امام دا قول جی میں تین سمجھے ہیں جو ہے نہیں، آدھے حج تے ویسا یہ بھی یقین ہے جو رضا دے بابے دا قول ہی سچے، دسیسی آمان آلا وقت راوی آدھے اسا کوفے تو مسئلہ جو ٹرے ہیں، اسا حج دی تیاری کی تھی، میقات تے پہنچے ہیں، احرام دا حسن کیتا، سالے تربیہ بلند نہ کیتا، جو ملک الموت آ گیا۔ فرمایا دنیا نو دا ساکے گیا جڑے نا 14 دی زبان تو نکل جائے وہ امر خدا۔ معصوم نے فرمایا اور اس حدیث تو علماء نے بیان فرمائے، رزق منگنا ہوئی پہلے درود پر، اولاد منگنی ہوئی پہلے آل محمد پہ صلوات پر، عزت منگنی ہوئی پہلے انہاں دا ذکر کر جنہوں اللہ عزت دار بنا۔ اور معصوم نہ فرمانے جدہی دعا منگو، حجت خدا فرمانے اول و آخر اسانے سے درود پڑھو، درمیان جو دعا منگو۔ اور یہ بھی میں آج کرا آل محمد فرامین دا مطالعہ کرو، تاک عدد دا حکم ہے، ذکر جتنے بھی ہیں تاک افضل ہیں، انہی میں جفت نہیں کر سکتے، تاک افضل ہے، کیا مطلب 1 دفعہ 3 دفعہ 5 7 9 ایون نمبر نہ اور نمبر تاک آدھانی ذکر۔ فرمایا درود پڑھو، 1 3 5 7 9 دفعہ درود، پھر دعا اپنی حاجت، اور پھر 1 3 5 7 دفعہ درود پڑھو۔ صاحب پوچھیں بڑا وجہ کیا یہ اول و آخر درود کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا درود و عبادت جنہیں قبول ہونے شک کی کوئی نہیں۔ تو جو نہیں فرمائی جناب نے ہر عبادت جیڑا متقی ہوئے نا، نماز شب پہ پڑھ دو، مسلح عبادت نے پوچھو باقی تیری تہجد قبول ہے؟ اکثر نہیں، میرا کام ہاں پڑھنا، 14 دا صدقہ قبول کرنا، وہ سوائے معصوم دے دنیا دا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو جڑا عمل میں کر رہے ہیں قبول ہے۔ شرح میں جملہ سمجھا رہے، بھاوے تہجد پڑھے، بھاوے حج کرے، بھاوے نماز پڑھے، بھاوے صدقہ دے رہے، کہ
میں عبادت گزار دعویٰ نہیں کر سکتا جو قبول ہے. آل محمد فرماتے ہیں صلوات تے کبھی شک نہ کرے تیرے پڑھن دی دیر ہے قبولیت دی دیر خود نہ. میرے محترم صاحب اس واسطے جملہ یاد ہے نا، اول درود آخر درود درمیان دے اپنی حاجت مان. خیر پوچھے مالا کیوں؟ فرمایا درود و عبادت ہے جڑی ہر حال قبول کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بھی پھر آقا فرما رہے ہیں تیو دی ذات کریمی تو بالا تر ہے، کسے دعا دا اول آخر قبول کرے تے درمیان چھوڑ دے وے ہو نہیں سکتا. اس واسطے فرمایا جب تک، اور معصوم دی حدیث ہے کہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات. معصوم نے باقاعدہ میرے آقا نے فرمایا حدیث پیغمبر ہے کلو دعا محجوب. برادران اہل سنت شیعہ تا تمام کو تو برادران اہل سنت ہاں ترائے کتابہ یہ روایت میری نگاہ جو گزری ہے. ترمذی شریف، مستدرک علی الصحیحین، سبل الہدی والرشاد، 12ویں جلد صفحہ نمبر 449. زہرات بابا میں فرماتے ہیں کلو دعا محجوب حتی یصلی علی النبی. فرمایا جیڑی بھی کوئی بندہ دعا مانگ دے او معلق ہوئے دیئے بارگاہ توحید وچ پہنچ دی نہیں جب تک محمد و آل محمد دے صلوات نہ پڑھ. حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا اصول کافی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451. اور معصوم نے فرمایا ما من دعائن الا بینہ و بین السماء حجاب. جیڑا جلال افہام ہے برادران اہل سنت ہاں بھی یہ روایت موجود ہے. ابن القیم الجوزی نے حدیث نقل کی ہے ما من دعائن الا بینہ و بین السماء حجاب. جیڑا بندہ بھی دعا مانگ دے او دے اور آسمان دے درمیان ایک پردہ ہے. فرمایا اس پردے تو باہر و دعا بہنی نہیں حتی یصلی علی محمد فاذا صلی علیہ ان خرق الحجاب واستجیب الدعاء. فرمایا یہ دعا اس پردے تو باہر نکلی نہیں جب تک دعا منگن والا آل محمد دے صلوات نہ پڑھے. فرمایا صلوات پڑھن نالو پردہ پھٹدے دعا بارگاہ توحید وچ پہنچ دی ہے قبولیت دا سامان. اور اس واسطے معصوم نے فرمایا بس آخری ایک دو روایات آتا کرا برود معاشر. فرمایا جیدے نام اعمال سب تو زیادہ بھاری چیز محمد و آل محمد دے صلوات. شیعہ سننے دے ہاں وسیع حدیث کا سنو. معصوم نے فرمایا اسکر و ماجوز و فی المیزان یوم القیامہ الصلاة علی محمد و آل محمد. اور دوسری حدیث دا مفہوم آجا کرا. فرمایا مومن دا نام اعمال پیش ہو سی نیکیاں گھر ویسے گناہ ود ویسے لیکن ایو خوش قسمت بندوں سی جڑا چل دیا پڑھ دیا اٹھ دیا بات دیا محمد و آل محمد تے صلوات پڑھدوں سی. خالق دی آواز ہو سی یہ دے اس عمل و نیکی ہمارے پردے تے رکھو. اجل خدا فرمائے دے نیکی ہے جو سب تو زیادہ بھاری عمل اسا آل محمد تے صلوات ہو. اور ایک اور عمل بھی ہے جو کہ جگہ جگہ دے کام آدھے محسوس نہ کرے سو میں اپنے والے کو تجاوز کر رہے ہیں مگر یہ حدیث آج کرنا. معصوم نے حسن مجتبہ مولا کو جوانان جنت سردار کو لوگوں نے پوچھے بولا میں نے کل بھولو ہے دی نسیان زیادہ شاید رکھنا لفظی نہیں بندہ سامنے آدھے نہ یاد نہیں آتا. بولا میں نسیان دا مریضہ اکثر اپنی رکھیاں چیزاں نہیں ملدیاں. پھر میرے آقا نے فرمایا او بندہ خدا فَإِن صَلَّ الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً. اگر کوئی بات بھول جائے اگر کوئی سادہ محب سادے تے مکمل صلوات پڑھے صلاةً تامةً ناقص نماز نہ سارے تے مکمل صلوات پڑھے. انکشفت ذالک الطبق علی الحق. فرمایا دے نماز تے آیا پردہ حد ہوئے سی خالق بھلی ہوئی شے درود دے صدقے یاد کرا.
اور چونکہ کل آ رہی ہے شب جمعہ، فرمایا اذا قامت عشیۃ الخمیس و لیلۃ الجمعہ، جدہ جمعرات دی شام ہوئے نا، کل شام عصر دے بعد تے جمعہ دی رات آ جائے، نزلت ملائکۃ من السماء، معصوم فرمینے آسمان تو ملائکہ نازل ہے۔ وسائل الشیعہ حدیث نمبر 9651، خصال شیخ صدوق معصوم نے فرمایا ملائکہ نازل ہونے، کیڑی حالت نازل ہونے، معاہا اقلام الذہب و صحف الفضہ، خالی ہاتھ نہیں آندے، انہاں دے ہتھیں سونے دے قلم تے چاندی دیا تختیاں ہوندیاں، فرمایا سونے دے قلم تے چاندی دی تختی شب جمعہ زمین تے آندے، خالق فرمایا پوری دنیا تے پھیل جاؤ، معصوم فرما رہے لا یقتلون عشیۃ الخمیس و لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ الی ان تغیب الشمس الا صلاۃ علی النبی، فرمایا سونے دے قلم تے چاندی دی تختی لے آون والے ملائکہ صدقہ نہیں لکھ دے، خیرات نہیں لکھ دے، نماز نہیں رکھ دے، صلہ رحمی نہیں لکھ دے، کوئی اور نیکی نہیں لکھ دے، فرمایا انہاں ملائکہ دی ڈیوٹی ہوتی ہے، خالق فرمانے میری کائنات پھیل جاؤ، اس رات دن جو دیکھو کون محمد و آل محمد تے صلوات پڑھ دے، او دا نام لکھ دے جاؤ تاکہ بروز محشر انہوں اجر عطا کر سکے۔ مل افضل العبادہ فی لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، معصوم کو لو پوچھا کہ مولا فرماؤ جمعہ دی رات تے جمعہ دا دن سب تو افضل عمل مومن واسطے کیا ہے؟ حجت خدا نے فرمایا سب تو افضل عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، واجبات، مستحبات کا ذکر معصوم نے نہیں فرمایا، ایک کو جملہ معصوم نے فرمائے افضل ترین عبادت ہے اسا محمد و آل محمد دی ذات تے صلوات۔ میرے محترم سامعین، میں کافی لمبی مجلس پڑھ گیا، شاید اندازے نہیں ہویا سوا گھنٹہ پورا ہو گئے، انشاءاللہ زندگی دے پھر کسی موقع دے، لیکن آج درود دی عظمت ہے میری آخری گفتگو ہو سی۔ میرے محترم سامعین، پہلا شہید یعنی ماتم جری دیاں دھیاں رنیاں عقیل دلال مسلم، مولا توڑے آنسو قبول فرمائے، خالق توڑے اعمال کو قبول فرمائے، اس بات ذکر دا صدقہ مالک صفِ اللہ عبادت شمار فرمائے۔ 28 سال تک کڑی الجوان ساری تمہید چھوڑ کے چند ویں چونکہ رومن دیا راتی ہیں، ہر عزادار دی حسرت ہوندی ہے، کربلا والے آتے گریہ کرا، یہ کوفہ دا شہید مشہور کربلا دے شہیدان، یہ پہلا شہید ہے جنہیں ماتم جرنیاں علی دیاں دیاں، کون مسلم ایک لحظے غریب ہونے والا، نماز پڑھائیے مسجد کوفہ بھری ہوئی آئی، عشاء دی نماز مکی ہے چند بندے نال، مسجد کوفہ تو باہر رہنے جیا بندہ نال کوئی نال، جڑا جناب مسلم زراح دا سائحہ، 28 سال دا کڑیا جوان، دشمن زمانہ، پڑائی نگری، وطن دور، ٹردے ٹردے ایک گھر دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے، حقائق نے مبنی چند جملے جتنا خطب مقاتل مل رہے، اور گھٹ مظلوم نہیں مسلم، بلکہ میں اکثر حضرت شہادت تو پہلے ایک جملہ درانا، فضائل دی حدیث سن دے، پیغمبر فرمایا انا مدینہ تو علم والی انبابوہا، میں علم دا شہرہ عریس دا دروازے، میں حقیرہ درانا حسین دکھان دا شہر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، فرزند زہرا مسائب دی نگری، مسلم اس دکھان دی نگری دے دروازے بنا، گھر دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے، ذرا متوجہ ہو جائے تیرا ذہن، تو وین تیری نظر کرا،
جتنا مقدر ہے ہن ضرور آسی صدقہ عقیل دے مظلوم بچڑے دا گھر دی مالکہ نے جنانا تاریخہ نے توبہ لکھے پتر نو ویکھن واسطے دروازے تے یہ ڈٹھے کوئی مسافر یا عبداللہ حالات سخت ہیں گھر دروان جو عبد خدا حاکم ظالم میں سر جھکایا بیور ہاشمی یا احمد اللہ اللہ دی قدیس کیا میں نو پانی پہ واسق دی گھر گئیے پانی دا جام چاہ کے آئیے جناب مسلم دے حوالے کیتا پانی دا جام واپس کر کے ہم دے خدا کر کے بھائی تیرا شکر گزارا اے پردیس احسان کیتے بڑا سواب ہوندے کہ تسے نو پانی پھیلا بڑا تے وقت مسافر نو پانی پھیلا بڑا میں تیرا شکر گزارا جام رکھ کے واپس آئیے نا جناب مسلم ہی میں بیٹھے ہیں اس مستور کا لہجہ بدلے یا عبداللہ اول انتشرف ہاں عبد خدا تے پانی پی نہیں گیا فرمایا بھلا ہوئی تے پردیس احسان کی تے ہر یہ گھر ٹوروان حالات سخت ہیں حاکم ظالم ہیں ہنجو روڑ پئیاں اپنے دکھاں دی پہلی مجلس عقیل لنال آپ پڑھئے ہاں رو کے بیٹھے رہن یا آمد اللہ مالی فی حاضر مصر منزل ولا عشیرہ میں حقیر اس دائیں ترجمہ کرے دارانا رو کے بیٹھ جاتے ہیں توا میرا کوئی گھر ہو لیا میں تیرے دروازے تے نہ اگر کوفج میرا کوئی وارث ہوندہ میرا کوئی گھر ہوندہ ہے مسافر تیرے دروازے تے نہ باندھا جدے جملے سونے نا ایمیں آئیے جی میں جھک دو پانی آندے حیران ہو کے بھڑکڑی پوچھ دیئے تو جو آدھے کوفج میرا گھر کوئی نہیں میں بھولیا یا انتا مسلم تو جو آدھے کوفج میرا گھر کوئی نہیں تو کوئی مسلم ہے یہ جملے تا آکے تا حسین دا سفیر فرمائنے میں نے پہچان وہ مظلوم میں ہاں میں نے پہچان حسین دا سفیر میں ہاں آریہ دے ویر دا وکیل میں ہاں حربت آگے سر جھوکا کے کھڑی آدھی جے تو حسین دا سفیر ہیں کیوں منگے دروازے تے پانی میں برود معاشر حسین دی مانو کتنا موہ کیسا حسین دا سفیر دروازے تے آیا میں جھڑ گئی نتیاں تے گلیج پانی بھی پیوایا ہائے عقیل دلال معافی مل سکتی ہے فرمایا میں تیرے تے راضی ہاں تو جان دی جو نہ ہے آریے ہون موت قبول ہے دونوں گلے نہ چھوڑے ساتھ گھر آئے کھانا مسلح عبادت بستر عبادت خدا کا عاشق گھرانا ساری رات ستے نہیں جناب مسلم اس سے توبہ دا پترے جنانا بلال دربارے بن کے اطلاع دیتی ہے مسلم ساڑھے گھانے 370 سپاہی بھیجا ابن زیاد میں چھوڑے گا پہ ساری تمہید جدا گھوڑے دیا ٹاپا دیا آوازہ سنیا ہنے روڑ پہیا دعا میں تیرا شکر گزارا مولا میں تو سنے ہاشمی دلیل ہونے گھوڑے دیا ٹاپا دیا آواز سن کے روڑ پہیو فرمایا میں موت تو نہیں دریا روندہ اس واسطے ہاں میں غریب دو لکھ بیٹھا جو بہن اللہ کے دل سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایویں حق ہے مظلوم دی عداداری دا ایویں حق ہے کوفہ دے اس مظلوم دے روان دا جویں جڑا ہے انہا دو دے دو بیٹھ تمہید دے بعد شرفادہ مجمع فرمائنے میں لکھ بیٹھا بین اللہ کے کوفے یا کوئی ہویا جڑا آندے حسین نو آکھیا کوفہ نہ آمیں تیرے نال آمدیاں پریاں بہناں کوفہ نہ دے وسن سے کافر تو میں تیرا شکر گزارا یہ جب تک حملہ نہ کریں گھر تو باہر نہ بن جاؤ اتھے غیرت کا جملہ ہاشمی آکھے فرمایا تو ہے غیر محرم ایک کمینے مسلمان ہے میری غیرت برداشت نہیں کرے گی کوفے آنے مسلمان تیرے گھارے دلاخر ہوئے میں بازار جان کرے سامیانہ عقیل لگالے ہاشمی غیرت تقاضا ہا آج توہ دے گھر تو غیر محرم برداشت نہیں کر سکیا میں قربان سید سجادی حرمت دا آوے
لکھیا شام غریبا ادو کمینے مظلوم دیا زلفے جا ہاتھ پایا ادو گھوڑے علی دیا دیا دے خیمے ادو دوڑے شمر میرے نال لہائی چادر رو رو گیا دیا یا حیا کر میری ماں دا جنازہ رات مجھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا بھائی تواڈے آنسو قبول فرمائے مولا بھائی تواڈی عبادت قبول فرمائے اللہ جانے کیڑا حوصلہ سید سجاد دا تا 34 سال 15 دن آدھرے مینوں کھا گئی شام مینوں کھا گئے پھپھیاں دے سوال مینوں مکھا گئے بہن دے سوال مینوں نہیں بھولدا ویلا جدا رو رو گیا دیا سجاد ہن میں تھک بازار جائے جناب مسلم ترائی قسم دی جنگ کی تھی 370 سپاہی کمی محسوس کی تھی ایک سپاہی دوڑا ابن زیاد اور فوج بھیج ارے اللہ لعنت کری ہے تکلہ مسلم سپاہی آدھے ہو دی 370 دے تک نہیں پہنچی وہ دا سجے حملہ کریں دے آج میرے نال غازی ہو گیا وہ دا کبھے حملہ کریں دے آج میرے نال اکبر ہو گیا آج میرے نال ہاشمی ترائی کے سامنے جنگ علماء لکھیے کہیں ہو آئیں جنہیں سامنے پہ لڑ دیا جنہیں حملہ کریں دے بازار خالی کئی ہو آئیں جنہیں دروازے پیچھے چھپ کے کھڑے ہیں یہ دروازے تو مسلم گزرے نہ کوئی نیزہ مارے ہاں کوئی تلوار مارے ہاں جھن پاوے نہ اکبر دا بابا توڑے کوئی تڑاؤ ہاں تری قسم دی جن محققین علماء لکھے نہ لکھے نہ میں قدا نہ پڑا ہاں پردہ پائی لانتی ورنہ قدا تجربہ کرے زخمی مرہم نہیں ساندے لیکن جدا گین دلال گلفے دیا گلیاں جو گزرے مسلمان آگ بال کے جناب مسلم سے سڑے دے جدا بلدی آگ زخمہ دے آوے رو رو کے آدھے حیا کرو انت لوگ کافرانوی نہیں مرے حیا کرو میں ہاشمی ہاں میں مسلم ہاں میں عقیل اللہ جانے الہا گزارے عقیم عقیل دلال آدھے دھوکے نال گرفتار ایک کمینے وار کی تے ہوٹ شہید دندان مبارک رسمی چہرہ خون در بے کمینے نیزہ مارے پشتے بھار جھنے عقیل لبچڑا دھوکے نال گرفتار کیتا نے بسے پشت ہاتھ دربار دے کونے جا بیٹھے جناب مسلم ابن زیاد تخت کوئی نہ ایک سپاہی آدھے ابن زیاد نے دربار ایک سپاہی نے بلائے جناب مسلم ذرا میرے قریب آ پہلا جملہ فرمایا نے زخمی نو پیاس کو لگ دیئے میں ڈالا تسا منت لا ایک جام پانی دا پہلے انکار ہوئے بالآخر پانی ملے تاریخہ دیئے پیمن دا ارادہ کیتا ہے چہرے دا خون ملے وہ جام تبدیل ہوئے دوسرے جام نے جنادہ کیتا ہے چہرے دا خون شریف و جدہ تیسرا جام مل رہے نا سامنے والے دندان مبارک توڑ کے جام چاپ ہے اتنا کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلم تیرا رزق مفت گیا میں ادا کی لال توڑے جڑے غریب آئے تے آخری باری پانی منگا تینوں مل تک میں قربانہ کربلا تے غریب دا جڑے دامی دینی کے رسکر نو ہتھا تے جاؤ کے کھڑے آدھے آئے نہ کو گھٹ پانی دا اجر و کمال اللہ بھی توڑے آنسو قبول میں تفصیل نال پڑھیا شہادت مکمل نہ کر سکتا فقط دو جملے لالے دے بار ابن زیاد تخت دے بیٹھے ایک سپاہی آدھے سلامیر سلام کا دوڑے زخمیاں حیدری شیر انگلائی لئی آدھے مالی امیر سوال حسین میرا امیر صرف زینب روی میں سوائے حسین دے کہیں سلام نہ کرے اے آدھے لے ونجو ترائے منظر مقام میرے آقا فرمائے تو سامارنا میں مری پڑے میری اترائے وسیطہ
پہلی وصیت میں مقروضہ میری زندہ بیچ کے میرا قرض ادا کر، دوسری وصیت کوفہ میرا وارث کوئی نہیں، میری لاش دفن ضرور کرے۔ اجروں کو مرد میں ادرانا اللہ دی بھری کائنات جو میں نہیں ڈٹھا کوئی جیڑائی غریب ہوئے میں نہیں ڈٹھا منت ودا کران دوئے میں نو دفن ضرور کرا۔ یقین ہونا مسلمان علی نگری ہے کوئی دفن کر چھوڑے رون دے تائی ودے اللہ دی بھری کائنات جو دو مظلوم ہیں آخری ویلے تائی منت کرے دے رہے سانو دفن ضرور کرا ہے۔ پہلا آخیر اللہ دوجا مہر نبوت سوار حسین۔ اللہ بیتوڑے آنسو قبول دو محرم بنے سارا لین پیادے میری بھیڑا شام ٹر وجنو میرے بھیڑا ٹر وجنے ساری اللہ شاہ دفن کرائے توڑے گلو پسنا وسیعت جو کی دیئے مسلم کیڑا منظر آدھر لے ونجو پرائے منظر مقام جو کا کھڑے مسلم کمینے تلوار ماری ہے سار کاٹے دے ہاتھ جا دھر بازار قرآن آوے کینو پردیسی موتا ونجو کوئی پردیسی ٹر ونجے لوگ اکٹھے ہو گیا دن یار کوئی مسافر آؤ غسر کفن دفن او ملہوم اقیل لال جدا دھر بازار جائے حکمین ہوا دین رسیہ لے جدا رسیہ آئین قیوے اس بازار قیوے اس بازار اجروں کو من اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بیک بڑا ہو گیا مسائب دیکھنے ایک جملہ تیری امانت لے کے آیا ہم پہنچاؤں نہ جانا ایک مسلم کا نہیں کٹھا مسلم مہمان ہانی میزبان مسلمی کٹھے میزبان ہانی مہمانی مارا نے میزبانی مارا دعان دیا لاشا کوفے دیا گلیت ایک کوفے دا منظرہ غریب دے کے تھائی ڈیرے لگے ہو جائے فرمایا عباس جی مولا سامنے گھوڑا سوار پیان میں نو اجلو دے کوفہ تو پیان ذرا بلا مسلم دا پتا کر سرکار عباس گئے کتھو پیان مولا کوفہ فرمایا کہ منظرہ کوفہ دا آدھے مولا جدا اسا کوفہ جو گلے مسلم دی لاش گھوڑیا نا کہوے اس بازار کہوے اس بازار عمر بنین دلال دولے دوئے بھیدا گر لگے نا فرمایا مسلم دی پر جاوڑی ہوئی اجروں کو من اللہ دادر میرے قبلہ سادت دارین جملہ لکھا جدا پردے دارانوں پتہ لگے مسلم کس گئے اتنی رونیاں اس منظر تے زلزلہ جاری ہے جدا روان دی آواز مکیے جملے جیدے واسطے میرے نال وعدہ کیتا دو روایات اتنام مل دیں میرے آقا فرمایا آلیہ بہن جی حسین فرمایا مسلم دی دین بلا کہنا آت کا لکھے کہ حمیدہ خاتون دین جھولی بہائے پیشانی جھولی سر سے وہ سے دینا رو کیا دیئے ماما آلی میں پیار پہ کریں دیو جمعی یتیمانو پیار فرمائے دینا ابنان خیر دی ہوئی بابا کسگی رہی آج دے بعد تیرا بابا ہی میں اجروں کمال اللہ شاہ میں سمنے تے پہنچو جا علامت کی شاہ صاحب قبلہ ملتان آلے خدا صحت عطا فرمائے او جملہ پہ پردین فرمایا آلیہ جی حسین تبرکات والا سلوک لے بی بی تبرکات والا سلوک رکھے حسین دو دور چھائے اپنے ہتھان حالات کانو میرے آقا دور پھوائے تکی سا سر لفے فرمینے جدا جھولی پائے سکینہ وے بھی رہی ہے جدا حسین جمعے
اجر اللہ قبلہ پہ فرمیندے ہیں سکینہ نو پاک ہو گیا جڑے سفریں جڑے ادھیاں یتیم ہوئے لوگ پیار ہی کریں دے لوگ دوری پویں دے لیکن شام غریبانہ منظر دینا حسین جیا بابا کو کمینے مظلوم دیا ظلفہ جا ہاتھ پائے نی جھولی ودا کیا دیا یہ نچا میں بابے دا سر چینیا اس کا